پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. سرکاری ریٹ لسٹیں نکلتی ہیں, ان پر جو ریٹ ہوتے ہیں وہ ایک ریڑھی والے سے لے کے بڑے سے بڑے شاپنگ مال تک دیکھا جائے تو ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نکلتے ہیں, فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, چند دکانداروں پر پرچے ہوئے, لیکن ہم سالہ سال سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. چاہے رمضان ہو, چاہے عید ہو, چاہے کوئی تہوار ہو, یا پورے سال میں کوئی ایسی اہم ہماری تقریبات ہوں, مصنوعی مہنگائی کا جن جو ہے وہ ہمیشہ ہی بے قابو رہتا ہے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ اس کے پیرامیٹرز کو اسلام اور قرآن کے دائرہ کار کے اندر پہلے دیکھیں. اگر آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ نہیں ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی بھی سمجھ نہیں ہے, اور پھر آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا معاشرے کے اندر. دیکھیے, ایک متوازن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اقدار سیٹ ہو جائیں اور یہ روایات سیٹ ہو جائیں تو معاشرے کی یہ تنابیں ہوتی ہیں, یہ ایک کھینچ کے رکھتی ہیں ایک سسٹم کو. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدتے ہو تو پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں, ریڑھ کا. کیا کرو, اسے آپ اس کی جو بھاؤ ہے اس کے اوپر آپ باقاعدہ نیگوشیٹ کرو, مذاکرات کرو. بھئی بھلے تم یہ کدو دے رہے ہو مجھے 25 روپے کے, تو یہ کس حساب سے دے رہی ہو جناب, یہ تو 20 روپے کے ہیں. تو جب آپ کہیں گے نا اس کو کہ یہ 20 روپے کے ہیں, آپ 5 روپے زیادہ لگا رہے ہو, تو وہ آپ کو 5 نہیں لگائے گا زیادہ. سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کو نہ ماننا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانے گا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا, پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا نا. آپ یہاں دیکھ لیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ مشاہدہ کریں, ذرا کھڑے ہو جائیں کہیں پہ روڈ چوراہے پہ, صاحب آئے ہیں بابو جی, گاڑی کھڑی کی ہے انہوں نے, تو انہوں نے کیا دیا ہے, 5 درجن کیلے, 6 درجن فلاں چیز, اتنے کلو فلاں چیز. ٹھیک ہے جی, ہو گئی. وہ بابو جی نے ڈگی اٹھائی, وہ آیا بل لے کے, جی کتنا جی, 9,700 روپے صاحب جی, یہ لیں جی 10,300 یہ لیں. یار یہ تم رکھو. اوکے ہو گیا ہے نا. یہاں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اب بابو جی تو دے کے چلے گئے. اب اس کے جو ہے نا وہ بابو جی کا جو گاہک دکاندار ہے نا, اس کے کان کھڑے ہو گئے. اب اس کی گردن بھی ایسی سیدھی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی دہاڑی لگ گئی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اب جو میں اور آپ ہیں, میں اور آپ وہاں سے چیز نہیں خرید سکتے. اس کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر آنے کا؟ دیکھیں, جب معاشرے کے اندر لوگوں کا مطمع نظر ٹھیک نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. آپ کبھی کبھی منڈی جایا کریں. میں ساری عوام کو کہتا ہوں کہ پلیز کبھی کبھار آپ منڈی جایا کریں, آپ کو پتہ چلے وہاں پہ چیزیں کس بھاؤ بک رہی ہیں. منڈی کے اندر جو اس وقت تربوز ہے, وہ اچھے سے اچھا تربوز جو ہے وہ مل رہا ہے 70 روپے کا, بہت اچھا 80 روپے کا, موٹا تازہ. اب مارکیٹ کے اندر آ کے آپ دیکھیں, وہ آپ کو مل رہا ہے 600 کا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو مل رہا ہے 400 کا. ایسے ہی بہت احسان کرے گا کوئی آپ کے اوپر تو دے دے گا 350 کا, لیکن لے کے کتنے کا آیا ہے وہ؟ 70 روپے, میکسیمم 100 روپے کا. کرایہ ڈال دیں, یہ باقی چیزیں ڈال دیں. کوئی ایسا کاروبار مجھے بتائیں کہ جو 100 روپے کی چیز لے اور شام کو وہ 300 کی بیچ دے. تو وہ بک رہا ہے نا یہاں پہ. تو کس لیے بک رہا ہے؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک چیز ہے چھوٹی سی, اس کی ویلیو کا مجھے نہیں پتا. اگر مجھے اس کی ویلیو کا نہیں پتا تو مجھ سے جتنے مرضی آپ پیسے لے لیں یا آپ سے میں لے لوں. معاشرہ اس لیے ڈس بیلنسڈ ہے. آپ کی بات کو آپ نہیں منوانا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پرائس میجسٹریٹ صاحب آتے ہیں, وہ فائن کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, وہ تو ڈیوٹی باؤنڈ لوگ ہیں. وہ تو کوئی کالاشا کاکو سے یہاں آ گیا, ساہیوال کا ادھر ہے, یہاں کا شیخو پورہ میں ہے, اس کو کیا دلچسپی ہے کسی سے کرنے کا؟ اور دوسری بات ہے کہ وہ کیوں الجھے گا کسی کے ساتھ؟ جہاں پہ بابو جی کو تھوڑی سی مزاحمت ہوگی, بابو جی وہاں جائیں گے نہیں. بابو جی یہ جو کمزور لوگ ہیں, کسی کا چھابرا اکھاڑ دیا, کسی کے ریڑھی کو پلٹ دیا, میں ان سے کہتا ہوں بابو جی کو کہ آپ لوگوں کی ریڑھیاں تو چلیں,
آپ اٹھا کے دے ہی دیتے ہیں، لیکن کسی کی ناجائز، بڑے صاحب کی کسی ناجائز خواہش کو آپ ایک دفعہ نو تو کر کے دیکھیے گا، ادھر نہیں جاتے یہ، وہ نہیں کریں گے نا، نہیں جا نہیں سکتے، نہیں جا سکتے نا. تو معاشرے کے اندر حقوق آپ نے لینے ہیں اپنے. کہ پھر اس چیز سے یہ آتا ہے کہ قانون صرف عام آدمی کے لیے رہ گئے. قانون کی تو ابھی میں نے بات ہی نہیں کی نا، میں نے تو پہلے آپ کے حقوق کی بات کی ہے. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے نا تو قانون بھی آپ کی مدد کرے گا. نہیں جرمانہ ہو رہا ہے، ایک ریڑھی والے کو ہو رہا ہے، ریڑھی توڑی جا رہی ہے، ایک ریڑھی والے کی توڑی جا رہی ہے. اب بڑے بڑے مالز بھی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ پورا مال سیل ہوا ہے. نہیں وہ نہیں ہوگا نا، وہ بڑے لوگ ہیں نا، تو بابا جی تو کبھی بھی نہیں کریں ادھر گے. بس جاتے ہیں تو چھوٹا سا جرمانہ کر دیا جاتا ہے اگر غلطی بھی وہ ہو. ویسے بھی وزٹ کے طور پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ چلیں وہ دیکھ لینا ذرا. آج کل تو میڈیا میں بڑا ہے، ٹک ٹاک بنایا، تھوڑا سا گئے تو اچھی سی جگہ پہ آپ پرفارمنس بنا لی، پرفارمنس بڑا کام کر رہے ہیں ہم. اب بہت کچھ جو ہے وہ کتابوں میں، کاپیوں میں، نوٹ بکس میں، وہ جو رسیدیں ہیں ان کے اندر، میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ ہی ہو رہا ہے. ایکچولی اور فیکچولی کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رویا نہ کریں. عوام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے تھوڑا سا آپ کھڑے ہو جایا کریں. کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو آپ وہاں پہ اریٹیٹ کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑی سی مزاحمت کریں، اور وہاں پہ آپ قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کو تھوڑا سا آپ موٹیویٹ کر دیں تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. مثلاً کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے آپ سے، مجھ سے کوئی زیادہ دام لے رہا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی جان اس کے دام اتنے ہیں. اب دکاندار کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے تو اتنے کے دینے ہیں. تو اب دیکھیں نا، میری بات نہیں مانی نا، تو میرے پیچھے اور آپ کے پیچھے اس معاملے میں پوری اسٹیٹ کھڑی ہے. کیا اس چیز کا آپ کو پتہ ہے؟ ایسے ہی عوام کو نہیں پتہ نا. تو عوام کو یہ چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اریٹیٹ کریں. اریٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ماریں، بھائی کسی سے بھاؤ تو کر لینا، بات چیت تو کر لینا. اگر وہ نہیں مان رہا، آپ کہیں بھی دیکھیں گورنمنٹ کے ریٹس یہ ہیں، آپ نے اسی پہ دینا ہے.